السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل سائلنٹ پیجز پر۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی کتاب کے بارے میں ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دس از ہاؤ یو ہیل، جس کی مصنفہ بریانا ویسٹ ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شفا ایک فیصلہ ہے۔ بریانا ویسٹ کہتی ہیں کہ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ مان لیں کہ شفا ایک اتفاق نہیں ہے۔ یہ قسمت کی بات نہیں ہے کہ کوئی شفا یاب ہو جائے اور کوئی نہ ہو۔ شفا ایک باشعور فیصلہ ہے جو آپ کو خود کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی بھر اپنے پرانے زخموں کو، پرانے دکھوں کو اور پرانے قصے کہانیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقت ان زخموں کو بھر دے گا یا کوئی اور آ کر انہیں ان کے درد سے نکال لے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت خود کوئی زخم نہیں بھرتا۔ اگر آپ آج اپنے دکھ کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کرتے تو وہ آپ کے اندر گہرے ہوتے جاتے ہیں اور آپ کی خوشی، آپ کی طاقت اور آپ کی خودی کو اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کو اپنے دکھ کا سامنا خود کرنا ہے، میں وہ شخص نہیں رہوں گا جو درد کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے۔ میں وہ شخص بنوں گا جو اپنے زخموں کو دیکھتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سفر میں آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا، آپ کا ماضی، وہ واپس نہیں بدلا جا سکتا، لیکن آپ کا حال اور آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بریانا کا کہنا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم اس جگہ واپس جا کر شفا پائیں گے جہاں ہمیں زخم ملے، لیکن وہ واضح کرتی ہے آپ اس جگہ واپس جا کر شفا نہیں پا سکتے جس نے آپ کو توڑا۔ مطلب یہ کہ جس رشتے نے آپ کو تکلیف دی، جس حادثے نے آپ کو توڑا، جس لمحے نے آپ کا دل زخمی کیا، اس میں واپس جا کر معافی، صفائی یا کوئی جواز ڈھونڈنا وقت کا ضیاع ہے۔ اصل شفا اس وقت ملتی ہے جب آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ کو کسی سے کچھ ثابت نہیں کرنا۔ آپ اپنے اندر سکون پیدا کرنے کے ذمہ دار خود ہیں۔ شفا کا فیصلہ کرنا آسان نہیں، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، سچائی چاہیے اور خود پر یقین چاہیے۔ آپ کو روز خود سے کہنا ہوگا، میں اب زخموں کا غلام نہیں ہوں، میں اپنی کہانی کا مالک ہوں۔ یاد رکھیں، شفا تب شروع ہوتی ہے جب آپ ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ کا ماضی آپ کی شناخت نہیں ہے، آپ وہ ہے جو آپ آج چنتے ہیں، اور اگر آپ شفا چنتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کا سب سے طاقتور فیصلہ کر لیا ہے۔ خود آگاہی۔ دوستو، شفا کا سفر اس لمحے سے شروع ہوتا ہے جب آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن یہ آنکھیں باہر کی دنیا کو نہیں دیکھتی بلکہ آپ کے اندر کی دنیا کو دیکھتی ہیں۔ بریانا ویسٹ ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر آپ خود کو پہچاننا نہیں جانتے تو آپ کبھی بھی اپنی تکلیف کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سوچے ذرا، آپ کے دل میں جو زخم برسوں سے چھپے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ آپ کے ہر فیصلے، ہر رشتے، ہر دن کو متاثر کر رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو خود کو بہادر سمجھتے ہیں لیکن اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو ہنساتے ہیں لیکن رات کو اکیلے روتے ہیں۔ خود آگاہی کا مطلب ہے آپ اپنے دل کی سنیں۔ خود سے پوچھیں، آخر میں واقعی کس بات پر رنجیدہ ہوں؟ کون سا دکھ ہے جو میں نے برسوں سے دل میں دفن کر رکھا ہے؟ کون سا خوف ہے جو مجھے ہر بار روک دیتا ہے؟ بریانا کہتی ہے کہ اکثر لوگ باہر کی دنیا کو ہی بدلنے میں لگے رہتے ہیں۔ نوکری بدل لی، شہر بدل لیا، لوگ بدل لیے، لیکن اندر کی تکلیف وہی کی وہی رہتی ہے۔ جب تک آپ اپنی تکلیف کی جڑ نہیں دیکھیں گے، کچھ نہیں بدلے گا۔ اس لیے وہ ہمیں کہتی ہے کہ خود کو جاننے کے لیے وقت نکالیں، شور سے دور جائیں، کاغذ قلم پکڑیں، اپنے دل میں جو بھی سوالات اٹھتے ہیں انہیں لکھ ڈالیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے اندر کتنا کچھ چھپا ہے جسے آپ نے کبھی الفاظ نہیں دیے۔ کبھی خاموشی میں بیٹھ کر اپنی سانس کو سنیں، دل کی دھڑکن کو سنیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی آواز ضرور آئے گی جو کہے گی کہ کہاں تک چھپتے رہو گے۔ یاد رکھیں،
آپ جس درد کو پہچانتے ہیں وہ درد آپ کو کمزور نہیں بناتا بلکہ وہ آپ کی طاقت بن سکتا ہے۔ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی شفا کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، کیونکہ پھر وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز چھوڑنی ہے، کس سے دور رہنا ہے، کس سوچ کو بدلنا ہے۔ خود آگاہی سے ہی اصل آزادی شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ خود کو جانتے ہیں تو پھر دنیا آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ آپ کا سب سے بڑا دوست آپ خود ہیں۔ تو آج سے عہد کریں کہ آپ خود کو سنیں گے، خود کو سمجھیں گے اور خود کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہی ہے اصل شفا کا دوسرا قدم۔ دوستو، اب آئیے شفا کے سفر کے تیسرے قدم پر، بندش چھوڑ دینا۔ بریانا ویسٹ کہتی ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی برسوں پرانے کسی قصے کا انجام چاہتے ہیں۔ کوئی پرانا رشتہ جو اچانک ختم ہو گیا، کوئی دوست جس نے دھوکہ دیا، کوئی خواب جو ادھورا رہ گیا۔ ہم آج بھی سوچتے ہیں کہ کبھی وہ شخص لوٹ کر معافی مانگے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یا کوئی جواز ملے گا کہ ہمیں اس درد کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ لیکن سچ یہ ہے دوستو، اکثر لوگوں کو آپ کی تکلیف کا احساس ہی نہیں۔ بریانا کہتی ہے کہ بندش یعنی کلوزر ایک دھوکہ ہے جو ہمیں اندر ہی اندر کمزور بناتا رہتا ہے۔ ہم اپنی خوشی کو اس معافی، اس جواب یا اس جواز سے جوڑ دیتے ہیں جو شاید کبھی نہیں ملے گا۔ آپ کا ماضی جب گزر گیا تو وہ وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن آپ کا دل وہیں اٹکا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا آج بھی تکلیف میں ہے۔ بریانا کی ایک طاقتور لائن ہے، بندش باہر سے نہیں آتی، بندش آپ خود کو دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی دوسرے انسان، کسی پرانے دشمن، کسی پرانے عشق یا کسی پرانی کہانی سے بندش لینے کی ضرورت نہیں۔ بندش کا مطلب ہے اپنے دل کو یہ حق دینا کہ اب مزید وضاحت نہیں چاہیے، مزید جواب نہیں چاہیے۔ اب آپ نے خود سے کہنا ہے کہ میں اس کہانی کو یہی ختم کرتا ہوں۔ بریانا کہتی ہے کہ یہ عمل مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہمیشہ انصاف چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو تکلیف دی ہے اس کی سزا بھی ملنی چاہیے، جواب بھی ملنا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سی تکلیفوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ شفا اسی دن شروع ہوتی ہے جب آپ اس حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، ہاں اس نے مجھے چھوڑا، ہاں اس نے مجھے دھوکہ دیا، ہاں اس نے معافی نہیں مانگی، لیکن اب یہ میری کہانی کا حصہ نہ ہوں۔ اس لمحے آپ خود کو آزادی دیتے ہیں۔ آپ کی اندر کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، آپ کے دل سے وہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے جو آپ برسوں سے اٹھائے پھر رہے تھے۔ بندش کوئی اور نہیں دے سکتا، آپ خود کو بندش دیں۔ اپنا ماضی آزاد کریں، اپنے دل کو آزاد کریں، اپنی سوچ کو آزاد کریں۔ جب آپ بندش دے کر آگے بڑھتے ہیں تو آپ اپنی طاقت واپس لیتے ہیں، اور یہی طاقت آپ کو اگلے قدم شفا کی طرف لے جاتی ہے۔ تو دوستو، آج ہی فیصلہ کریں، جس بندش کا انتظار تھا وہ آپ خود کو دے دیں، کسی اور کا انتظار نہ کریں۔ آپ اپنی زندگی کے مالک خود ہیں۔ دوستو، شفا کا چوتھا قدم ہے مظلوم ذہنیت کو چھوڑ دینا۔ بریانا ویسٹ ہمیں ایک بہت کڑوا سچ سناتی ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے دکھ کو، اپنے زخم کو، اپنی مظلومیت کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ سن کر دکھ ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ کئی لوگ اپنے دکھ سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہ دکھ نہ رہے تو انہیں لگتا ہے کہ ان کی شناخت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم اکثر خود کو وکٹم یعنی مظلوم سمجھ کر دنیا کے آگے پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے اس نے دھوکہ دیا، مجھے کسی میں سپورٹ نہیں کیا۔ اور اس شکایت میں، اس مظلومیت میں ہمیں ایک عجیب سی تسلی ملتی ہے، کیونکہ پھر ہمیں کچھ کرنے کی، خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بریانا کہتی ہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو مظلوم مانتے رہیں گے، آپ اپنی طاقت کھو بیٹھیں گے۔ سوچیں، اگر آپ بار بار یہی کہیں گے کہ آپ بے بس ہیں، آپ کے پاس کچھ اختیار نہیں، تو پھر آپ کبھی اپنی زندگی کی باغ ڈور نہیں پکڑ پائیں گے۔ مظلوم بنے رہنا آسان ہے، کیونکہ پھر آپ کو اپنی ذمہ داری نہیں لینی پڑتی۔ لیکن شفا صرف تب ملتی ہے جب آپ اپنی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔
آپ خود تو کہتے ہیں ہاں میرے ساتھ برا ہوا لیکن اب میں اس کہانی کا ہیرو ہوں۔ آپ خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب آپ اپنی کہانی کو اپنی شرائط پر لکھیں گے۔ آپ کی طاقت اس وقت واپس آتی ہے جب آپ مان لیتے ہیں کہ آپ کا ماضی آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ آپ کی طاقت آپ کے فیصلوں میں ہے، آپ کے آج میں ہے۔ بریانہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو سب سے پہلے اپنی سوچ بدلیے۔ مظلوم ذہنیت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زخموں کو مرہم دینا پڑے گا، درد کو محسوس کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن یاد رکھیں، جو شخص مظلوم ذہنیت سے نکل آتا ہے وہ ناقابل شکست بن جاتا ہے۔ تو آج خود سے پوچھے، کیا میں واقعی زخموں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی طاقت واپس لینا چاہتا ہوں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یاد رکھیں آپ کا شفا کا سفر صحیح سمت میں ہے۔ آپ کی طاقت آپ کے اندر ہے۔ مظلوم بن کر جینا چھوڑ دیں، فاتح بن کر جینا شروع کریں۔ دوستو، شفا کا 5واں اور سب سے اہم قدم ہے درد کو محسوس کرنا۔ بریانہ ویسٹ کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی ساری زندگی درد سے بچنے میں گزار دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی دکھ سامنے آتا ہے ہم موبائل کھول لیتے ہیں، دل دکھتا ہے تو فلم لگا لیتے ہیں، کوئی یاد ستاتی ہے تو ہنسنے والی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں۔ ہم درد کو دبانے کے لیے نت نئے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی نشہ، کوئی زہریلا رشتہ، کوئی بے معنی مصروفیت، بس اصل تکلیف نظر نہ آئے۔ لیکن بریانہ ہمیں یاد دلاتی ہے جو درد محسوس نہیں ہوتا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درد سے بھاگ کر آپ وقتی طور پر شاید سکون محسوس کریں، لیکن وہ زخم اندر ہی اندر بڑھتا رہے گا، اور پھر وہ دکھ آپ کے چہرے پر نظر آتا ہے، وہ آپ کے لہجے میں، رشتوں میں، آپ کی صحت میں اتر جاتا ہے۔ اس لیے بریانہ کہتی ہے کہ شفا تب ملتی ہے جب آپ درد سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرتے ہیں، آپ اسے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو رونا آتا ہے تو روئیں، اگر دل ٹوٹا ہے تو اسے جوڑنے کی کوشش مت کرے، پہلے اس درد کو جگا دیں، تنہائی سے نہ بھاگے۔ کبھی کبھی خاموشی میں بیٹھ کر دل کی آواز سنیں، وہ بتائے گا کہ اندر کیا جل رہا ہے۔ بریا کہتی ہے کہ جب آپ درد کو قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر سے باہر نکلنے لگتا ہے، وہ آنسو بن کر بہہ جاتا ہے، وہ تحریر بن کر کاغذ پر اتر جاتا ہے، وہ چیخ بن کر گلے سے نکل جاتا ہے، اور آپ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہ درد دبائے رکھا تو وہ اندر زہر بنتا جائے گا اور زندگی کو بے معنی کر دے گا۔ اس لیے بریا کہتی ہے فیل ٹو ہیل، محسوس کرے تاکہ شفا ہو۔ آپ کو تکلیف سے گزرنا ہے تاکہ آپ آزادی تک پہنچیں۔ یاد رکھیں، مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تکلیف سے نہیں بھاگتے، آپ اس کا سامنا کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں اور پھر اس سے سیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج خود سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے درد کو جگہ دیں گے، اسے محسوس کریں گے۔ آپ کا دل آپ کا دشمن نہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کہاں مرہم لگانا ہے۔ بس شفا کا چھٹا قدم ہے اپنی پہچان بدلنا۔ بریانہ ویسٹ ہمیں ایک بہت اہم راز بتاتی ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے دکھ، اپنی ناکامیوں اور اپنے زخموں کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کتنی بار آپ نے خود سے کہا میں تو ہمیشہ بدقسمت ہوں، میرے ساتھ تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، میری قسمت میں پیار کہاں، میں تو ٹوٹا ہوا ہوں۔ آپ کی یہ کہانیاں، آپ کی یہ لائنیں آپ کی اصل پہچان نہیں ہے، لیکن جب آپ انہیں بار بار دہراتے ہیں تو آپ کا دل مان لیتا ہے کہ یہی آپ کی حقیقت ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو اپنی شناخت مان لیتے ہیں اس سے الگ ہونا ہمیں موت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ بریانہ کہتی ہے کہ اصل شفا تب شروع ہوتی ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ اپنی پرانی کہانی کو نہیں دہرائیں گے، آپ نئی شناخت چنیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود سے سوال کریں، اگر میرا یہ دکھ نہ رہے تو میں کون ہوں؟ اگر میرا یہ زخم نہ رہے تو میں کیسا بن سکتا ہوں؟ اگر میں بدقسمت نہیں ہوں تو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟
दोस्तों, हम में इतनी ताकत है कि हम अपनी पहचान खुद लिख सकते हैं। आप वो इंसान बन सकते हैं जो आज़ाद है, मजबूत है और आमीद है। लेकिन इसके लिए आपको पुरानी शनाख्त छोड़नी होगी। बुरियाना हमें कहती है कि जो लोग सच में बदलना चाहते हैं, वो अपनी पहचान बदलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माजी को जुटलाएंगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपने माजी को इज्जत दें, उससे सीखें, लेकिन इसमें कैद ना रहे। आप अपनी कहानी के मुसन्निफ हैं। आप चाहे तो नई कहानी लिख सकते हैं। मैं वो नहीं हूं जो टूटा था, मैं वो हूं जो संभल गया। मैं वो नहीं हूं जिसे छोड़ा गया, मैं वो हूं जिसने खुद को अपना लिया। मैं कमजोर नहीं, मैं वो हूं जो खड़ा हो गया। अपनी शनाख्त बदले, अपनी जुबान बदले, अपनी कहानी बदले। याद रखें, जो अपनी पहचान बदल सकता है, वो अपनी तकदीर भी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज खुद से वादा करें कि आप पुराने जुमलों को दफन करेंगे। आप खुद को नए नाम से पुकारेंगे, मजबूत, आजाद, शिफा याफ्ता। यही है शिफा का असल जादू। आज रोजमर्रा की शिफाई आदात यानी डेली हीलिंग हैबिट्स। दोस्तों, शिफा का 7वां कदम है रोजमर्रा की छोटी छोटी शिफाई आदात अपनाना। ब्रियाना वेस्ट हमें याद दिलाती हैं कि शिफा कोई एक दिन का काम नहीं है। शिफा कोई जादू नहीं है कि आपने एक बार फैसला किया, आंख खोली और सब ठीक हो गया। शिफा एक सफ़र है, और इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसी आदत शामिल करनी होती हैं जो अंदर से हमें मजबूत बनाए, साफ रखें और ज़ख्मों को आहिस्ता आहिस्ता भर दें। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हम बड़े बड़े फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन रोज़ाना की छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ब्रियाना कहती हैं कि अगर आप वाकई शिफा चाहते हैं तो आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बदलनी होगी। इसका मतलब क्या है? सेहत बख्श खुराक। सबसे पहले अपनी खुराक पर ध्यान दें। जो चीज़ आप अपने जिस्म में डालते हैं, वही आपके दिमाग और दिल पर भी असर डालती है। बाजारी फजूल खाने से परहेज करें। पानी ज़्यादा पिएं, ताज़ा फल, सब्जियां खाएं। पूरी नींद। ब्रियाना कहती हैं कि नींद शिफा का सबसे सस्ता और सबसे मौसर तरीका है, लेकिन हम उसे सबसे कम अहमियत देते हैं। बरवक्त सोएं, मोबाइल को दूर रखकर सोएं और अपनी नींद को तरजीह दें। वर्जिश। आपका जिस्म वो गाड़ी है जो आपको जिंदगी के सफ़र में लेकर जा रही है। अगर आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है तो ज़हनी तौर पर मजबूत होना मुश्किल हो जाता है। रोज़ाना हल्की फुल्की वॉक, योगा या वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना चंद मिनट अपने साथ खामोश बैठे, अपनी सांस सुने, अपने दिल की सुने। इस लम्हे में आप खुद को सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। जर्नल लिखें, रोज़ाना 2 जुमले ही सही अपने दिल की बात कागज़ पर उतारें। जो बात ज़बान से नहीं निकलती, वो तहरीर बनकर दिल को हल्का कर देती है। जहरीले रिश्ते आपकी शिफा का रास्ता रोक देते हैं। खुद को उन लोगों से दूर करें जो आपकी खुशी को खा जाते हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो आपकी हिम्मत बढ़ाए, आपको संभाले, हुदूद मुकर्रर करे। बुरियाना कहती है कि शिफा का एक बड़ा हिस्सा है नो कहना सीखना। जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है, उसके लिए साफ इनकार करना सीखें। अपनी हिफाजत के लिए हुदूद बनाए और उन्हें टूटने ना दें। खुद से मोहब्बत। आखिर में सबसे अहम, अपने आप से मोहब्बत। अपने आप से ऐसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। अपने आप को शाबाश दें, अपनी गलतियों को माफ़ करें और खुद को हर हाल में कबूल करें। दोस्तों, याद रखें, बड़ी तब्दीलियां छोटे कदमों से आती है। शिफा भी उन्हीं छोटे छोटे रोज़मर्रा के कामों में छुपी है। अगर आप आज से ही अपनी रोज़मर्रा की आदत बदल लें तो यकीन करें, कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि ज़ख्म हल्के हो रहे हैं, दिल मजबूत हो रहा है और ज़िंदगी आसान हो रही है। तो आज ही अपनी पहली छोटी सी शिफाई आदत तय करें और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। माफ़ी की ताकत। दोस्तों, शिफा का आखिरी और सबसे खूबसूरत कदम है माफ़ी की ताकत। ब्रियाना वेस्ट कहती है कि हम इंसान अक्सर ये समझते हैं कि माफ़ करना दूसरे के लिए है,
کہ معافی مانگنے والا یا معافی پانے والا ہی فائدے میں رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معافی سب سے زیادہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، کتنی ہی راتیں آپ نے کسی کے رویے، کسی کی بے وفائی، کسی کی بے اعتنائی پر روتے روتے گزار دی۔ کتنی ہی بار آپ نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش وہ معافی مانگے، لیکن وہ شخص تو شاید اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ بس ایک آپ ہے جو آج بھی اس گھاؤ کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں۔ بریانہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اصل میں آپ اسے نہیں، خود کو آزاد کرتے ہیں۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہوا وہ ٹھیک تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کمزور ہیں۔ معافی کا مطلب ہے میں نے تمہیں دل سے نکال دیا، اب تمہاری غلطی میرے دل کا بوجھ نہیں رہی۔ دوستو، سب سے بڑا ظلم ہم خود پر کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی غلطیوں کا بوجھ اپنے دل پر اٹھا کر چلتے رہتے ہیں۔ ہم غصے، انتقام اور شکایت کی آگ میں خود کو جلاتے رہتے ہیں۔ بریانہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ جو شخص سچ میں شفا چاہتا ہے وہ یہ آگ بجھا دیتا ہے۔ وہ دل سے کہتا ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اس معافی کا سب سے خوبصورت حصہ یہ ہے کہ یہ اکثر خاموشی میں ہوتی ہے۔ آپ کو اس شخص کو فون کر کے معاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دل ہی دل میں بھی معاف کر کے خود کو سکون دے سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی سب سے مشکل معافی وہ ہوتی ہے جو آپ نے خود کو دینی ہوتی ہے۔ بریانہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو بھی معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ خود کو معاف کریں کہ آپ نے غلط لوگ چنے۔ خود کو معاف کریں کہ آپ کمزور لمحوں میں گرتے رہے۔ خود کو معاف کریں کہ آپ نے اپنی قدر نہیں پہچانی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ خود کو معاف نہیں کرتے، آپ مکمل شفا نہیں پا سکتے۔ تو دوستو، آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں خود کو معاف کرتا ہوں، میں آزاد ہوں۔ یہی ہے معافی کی اصل طاقت، یہی ہے مکمل شفا کا دروازہ۔ شفا ایک مسلسل عمل ہے۔ اور نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا سب سے بڑا سبق کیا رہا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اور بھی بک سمریز اور سیلف گروتھ کانٹینٹ ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اور شفا پاتے رہے۔